اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودت طائفة من اہل الکتاب لو یضلونکم، اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ کاش کہ وہ تم کو گمراہ کر دے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر یہ بھی منقول ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اور وہ بالکل برابر ہو جائیں، جن نظریات پر، جن عقائد پر وہ قائم ہیں تمہیں بھی انہی پر لانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کو ان کے راستے سے اور مرکزی نقطے سے ہٹانے کے لیے مختلف طرح کی انتھک کوششیں ہمیشہ ہی ہوتی رہی ہیں، اور اسی کو حق و باطل کی ٹکر کہتے ہیں۔ یہ کسی دور میں بھی ختم نہیں ہوتی۔ اس کے لیے تشدد کا راستہ بھی برتا گیا، اور عام طور پر شروع میں تشدد کا راستہ ہی زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر سازشیں، چال بازیاں، مکر و فریب طرح طرح کے وجود میں آتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں وہ کیا کیا کوششیں ہوئی ہیں، انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں کچھ اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے، جس سے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کفار نے کیا کچھ نہیں کیا کہ ہم اصل نقطے سے، اصل بات سے ہٹ جائیں، ہمارے اندر انتشار پیدا ہو جائے۔ لیکن شروع میں جو تشدد کا راستہ اختیار کیا گیا، اس کے حوالے سے ایک دو واقعات بطور نمونے کے عرض کیے جائیں گے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی یہ بخاری شریف کے سب سے بڑے شارح ہیں، انہوں نے شرح لکھی، وضاحت لکھی ہے، بہت بڑے جید امام ہیں، عالم دین ہیں، جن کا حوالہ تقریباً اکثر کتب میں لیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک گھر کی بچی جس کا نام ارینا ام شریک تھا، وہ مسلمان ہو گئی۔ تشدد کے سامنے یہ بھی نہیں خیال رکھا جاتا تھا کہ یہ خاتون ہیں یا مرد ہیں یا کس عمر میں ہیں، جس عمر میں بھی ہوں وہ تشدد کو روا سمجھتے تھے۔ چنانچہ یہ مسلمان ہو گئیں۔ گھر ہی کے افراد نے اس کو اسلام سے روکنے کی کوشش کی، مارنا، پیٹنا، تشدد کرنا، یہ سارے کام کیے گئے۔ ایک دفعہ ان کے گھرانے کو سفر درپیش ہو گیا، چنانچہ اس بچی کو بھی ساتھ لے لیا، جہاں پر سارا گھرانہ جا رہا تھا، کوئی غمی کی یا خوشی کا موقع ہوگا۔ تو راستے میں سب گھر والوں نے ایکا کر لیا کہ اس کو راستے میں پانی نہیں دینا جب تک کہ یہ دین اسلام کو چھوڑ نہ دے۔ سفر پیدل ہوتے تھے، مشقت کے سفر ہوتے تھے، گرمی کا موسم ہوگا، چنانچہ پانی کسی نے بھی اس کو پینے کی اجازت نہ دی۔ جب بھی یہ پانی مانگتی تو وہ کہتے کہ پہلے ایمان چھوڑو، کلمہ چھوڑو، پھر تمہیں پانی ملے گا۔ تو پیاس کی شدت کو برداشت نہ کر سکی، یہاں تک کہ غشی طاری ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر بھی ان کے دلوں کے اندر رحم پیدا نہیں ہوا، اور کفر کی یہی حقیقت ہوتی ہے کہ ان کے دل میں اللہ نے رحم رکھا ہی نہیں ہوتا۔ مسلمان جتنا بھی گیا گزرا ہو، بہرحال خوف خدا اس کو ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر آ ہی جاتا ہے۔ وہ کوئی زیادتی کر بھی لے تو دل اس کو ملامت کرتا رہتا ہے کہ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ چنانچہ انہوں نے یہ سوچا کہ اس کو شہد چٹانا چاہیے، اس سے ایک تو ہوش آ جائے گی، دوسرا چونکہ شہد گرم ہوتا ہے تو پیاس اور زیادہ لگے گی، پانی کی طلب اور زیادہ ہوگی، تو شاید دین اسلام سے پھر جائے۔ چنانچہ اس کو شہد دیا گیا، جس سے اس کو ہوش تو آ گیا،
لیکن بہرحال جان کنی کی کیفیت تھی اور کسی کے دل میں بھی یہ خیال نہیں آ رہا تھا کہ اس کو پانی دے دینا چاہیے، یہاں تک کہ پھر واللہ ولی المؤمنین کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے کارساز ہیں، ولی ہیں، دوست ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر غائب سے ایک ڈول پانی کا اتارا جو اس کے منہ کے سامنے جا کر رک گیا، تو اس نے سیر ہو کر پانی پیا۔ اور اس قسم کے واقعات صحابہ کرام میں اور بھی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کا ڈول ان کے لیے اتارا۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ بالکل ابتدائی مکہ مکرمہ میں پیش آیا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ یہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں اور حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں۔ تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو جہل نے 4 اونٹوں کے ساتھ باندھا، ایک اونٹ کے ساتھ ایک ٹانگ، دوسری کے ساتھ دوسری، ایک کے ساتھ ایک ہاتھ، دوسری کے ساتھ دوسرا ہاتھ، اور پھر دھمکی دی کہ اگر تم نے کلمہ نہ چھوڑا تو میں ان 4 اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا دوں گا جس سے تمہارا جسم چر جائے گا، اور اس لیے کلمہ چھوڑ دو۔ لیکن یہ وہ لوگ نہیں تھے کہ کلمہ چھوڑ دیتے، تو انہوں نے کہا کہ کلمہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ چنانچہ اس نے بدن میں برچھا بھی مارا اور اونٹوں کو بھی دوڑایا۔ یہ سارا کچھ تشدد ہوا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی کلمہ نہیں چھوڑا۔ اور آگے ہی وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی، اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپس میں اہل کتاب کے کچھ لوگوں نے مشورہ کیا کہ بھرے مجمع میں دن کے شروع میں کلمہ پڑھ لیتے ہیں، کلمہ پڑھ لیا کریں گے، مسلمان ہو جایا کریں گے، اور شام کو پھر دین اسلام سے پھر جایا کریں گے، جس سے عام سادہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید واقعی ان کو کوئی اسلام میں ایسا عیب نظر آیا ہے جس کی وجہ سے یہ اسلام سے پھر گئے ہیں، حالانکہ وہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے، ان کا تو مقصد ہی سازش تھا، مکر و فریب تھا۔ تو چنانچہ وہ کلمہ پڑھتے اور شام کو اسلام سے پھر جاتے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ واقعی اسلام میں ان کو کوئی ایسا نقص نظر آیا ہے جس کی وجہ سے یہ دین اسلام سے پھر گئے ہیں، لیکن یہ سازش بھی ان کی ناکام رہی۔ تشدد برت کے دیکھ لیا، یہ بھی ناکام رہا، اور مکر و فریب کی بے انتہا کوششیں، ان میں سے بہت ساری کوششیں بعد میں جیسے ہم جیسے مسلمانوں کے حوالے سے کامیاب بھی ہوئی ہیں، انشاءاللہ ان پر بھی کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن جس سطح کی کامیابی وہ چاہتے تھے اس سطح کی کامیابی ان کو حاصل نہیں ہو سکی۔ تو اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ وہ تم کو گمراہ کر دیں، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے۔ جب بھی انسان کسی کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگتا ہے تو اس کا اپنا دل اس گمراہی میں دنسنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس محنت میں انسان لگتا ہے اس کا دل، دماغ، ساری صلاحیتیں اسی محنت میں استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہیں، دوسرا پہلو سوچنے کی اس میں صلاحیت کم پڑ جاتی ہے، تو اس لیے وہ ان کے اپنے گمراہی میں پختہ ہونے کا سبب بنتا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا۔ اسی طرح جتنے لوگوں کو یہ زیادہ کو گمراہ کرتے ہیں، گمراہ کرنے کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں، ان کا وبال بھی ان کے کھاتے میں آتا ہے، تو آخرت کی سزا ان کی بڑھتی ہے، آخرت کے اعتبار سے جرائم میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر وہ برائی بعد تک چلتی رہے تو برائی اس کے کھاتے میں بعد تک لکھی جاتی رہتی ہے، تو یہ ان کی گمراہی میں دنسنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حق پر پختہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمدللہ